نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام مجيده الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ ناظرین گرامی قدر، اللہ رب العزت نے اپنے اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا کہ خبردار سن لو، بے شک جو اللہ کے ولی دوست ہوتے ہیں ان کو نہ کسی چیز کا خوف ہوتا ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوتے ہیں۔ ناظرین گرامی قدر، آج جس ہستی کا میں نے تذکرہ کرنا ہے اس ہستی کو امام اہل سنت کہا جاتا ہے۔ 25 صفر المظفر امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، فاتح نجدیت، حامی سنت، ماہی بدعت، حضرت الشاہ امام محمد رضا خان محدث بریلی رحمہ اللہ تعالی، آپ کا عرس مبارک منایا جاتا ہے۔ ناظرین گرامی قدر، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت محدث بریلی رحمہ اللہ تعالی، آپ کی دینی خدمات اتنی زیادہ ہیں کہ آپ نے 105 علوم و فنون کے اندر قلم اٹھایا ہے۔ آپ رحمہ اللہ تعالی ابتدائی سے اور بچپن سے ہی آپ کا دینی لگاؤ تھا۔ آپ نے حفظ مکمل کیا، آپ حافظ بھی ہیں، آپ عالم بھی ہیں، آپ محدث بھی ہیں، آپ مفتی بھی ہیں، آپ فقیہ بھی ہیں۔ امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، اعلیٰ حضرت الشاہ امام محمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، پاک و ہند کے اندر اور پھر دیگر ممالک کے اندر بھی اہل سنت کی مشہور اور معروف ہستی ہیں۔ آپ اللہ کے کامل ولی ہیں۔ ایک بات میں کرتا چلوں، آج کے دور کے اندر اگر کسی نے دیکھنا ہو کہ صحیح العقیدہ سنی کون ہے تو وہ امام اہل سنت کا اس بندے کے سامنے نام لے، اگر تو منہ پہ 12 بج جائیں سمجھ جاؤ کہ یہ صحیح العقیدہ سنی نہیں بلکہ اس کے دل کے اندر میل کچیل ہے۔ اب چاہے جائے وہ کسی کے بارے میں بھی ہو، وہ صحابہ کرام کے بارے میں ہو، وہ اہل بیت کرام کے بارے میں ہو، وہ انبیاء کرام کے بارے میں ہو، وہ کسی کی ذات کے بارے میں بھی ہوں۔ ہاں، اگر کسی نے اعلیٰ حضرت کا نام سن کے اور پھر چہرہ کھلکھلا اٹھا، بندے کا دل باغ باغ ہو گیا، تو سمجھ جائیے وہ عاشق مصطفیٰ بھی ہے، عاشق صحابہ بھی ہے، عاشق اہل بیت کرام بھی ہے۔ ناظرین گرامی قدر، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت کی علمی خدمات کے حوالے سے بات کریں، اگر قرآن کے اوپر آپ نے قلم اٹھایا تو کنز الایمان عطا کیا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کے اوپر قلم اٹھایا تو آپ نے اہل سنت کو الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ یہ رسالہ عطا فرمایا۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام، آپ کی ذات، آپ کے صحابہ کرام، اہل بیت کرام کے اوپر قلم اٹھایا تو آپ نے یہ رسالہ لکھا، الاعتقاد الاحباب فی الجمیل والمصطفیٰ والآل والاصحاب۔ آپ نے یہ قلم اٹھا کے پھر یہ رسالہ دیا۔ اگر آپ نے فقہ کے اوپر قلم اٹھایا تو العطایا النبویہ فی الفتاوی الرضویہ کا شاہکار، علمی شاہکار ہمیں عطا کیا۔ آپ نے شاعری کے اوپر قلم اٹھایا تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہم سب کو ہدایت کے بخشش جیسا شاہکار عطا فرمایا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے قلم اٹھایا تو پھر ایک فن پر نہیں، 2 فنون پر نہیں بلکہ 105 فنون پر، جس کے اندر علمی، دنیاوی بھی اور دینی بھی دونوں علوم شامل ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ نے قلم اٹھایا، فقہ کے اوپر اٹھایا، آپ نے قرآن کے اوپر قلم اٹھایا، آپ نے حدیث کے اوپر قلم اٹھایا، آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے اصول حدیث پر قلم اٹھایا، آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے ریاضی کے اوپر قلم اٹھایا، آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے فلکیات پر قلم اٹھایا، آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے حیت کے اوپر قلم اٹھایا، آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے علم توقید کے اوپر قلم اٹھایا۔ اعلیٰ حضرت کی بات کیا کرنی، آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو تو اپنے غیر بھی مانتے ہیں۔ اگر کسی کا ایمان چیک کرنا ہو کہ وہ بندہ صحابہ کا عاشق ہے، اہل بیت کا عاشق ہے، نبی پاک کا عاشق ہے، تو پھر نبی پاک کے اس غلام کا، غوث پاک کے اس مرید کا نام لے لیجئے، منہ پہ 12 بج جائیں تو سمجھ جائیں کہ یہ صحیح العقیدہ نہیں ہے۔ منہ کے اوپر روشنی اور منہ کھلکھلا اٹھے، چہرہ کھلکھلا اٹھے، سمجھ جائیے یہ عاشق اہل بیت بھی ہے، یہ عاشق صحابہ بھی ہے، یہ عاشق نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہے۔ ناظرین گرامی قدر، دیوبندیوں کے 4 بڑے ملاؤں کا رد اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، قاطع نجدیت، ماہی بدعت، حامی سنت، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے رد فرمایا اور پھر رد بلیغ فرمایا ان
بدبختوں کا، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا علمی شاہکار، آپ کا علمی شاہکار فتاوی رضویہ جو کہ تقریر کے ساتھ 33 جلدوں پر مشتمل ہے۔ ناظرین گرامی قدر، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے شاعری کے دیوان کی بات کی جائے، آپ کے نعتیہ دیوان ہدائی کے بخشش کی، تو آپ نے کمال تر کمال لکھا۔ قرآن و حدیث کا نچوڑ آپ علیہ رحمہ کا یہ نعتیہ دیوان ہدائی کے بخشش ہے۔ اس کے اندر سے میں صرف اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے عشق و محبت کی چند ایک جھلک پیش کرتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام کے در اقدس پر کون جانا نہیں چاہتا، اور پھر عاشق کا دل تو سربت سجود نبی پاک کے در اقدس پر رہتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، سر سوے روضہ جھکا پھر تجھ کو کیا، دل تھا ساجد نجدیا پھر تجھ کو کیا۔ ناظرین گرامی قدر، نبی پاک علیہ السلام کی ظاہری وصال اور پھر نبی پاک علیہ السلام کی حیات طیبہ کے بارے میں بات کیجئے تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا قلم جوش میں آیا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نبی پاک علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں لکھتے ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ ناظرین گرامی قدر، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں پھر کیوں نہ کہوں، جب انہوں نے قدم رکھا حدیث کے اندر، فقہ کے اندر، قرآن کے اندر، شاعری کے اندر، دیگر علوم کے اندر اور علوم و فنون کے اندر، تو پھر میری زبان پر یہی آتا ہے کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ ناظرین گرامی قدر، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ، اور میں پھر قربان جاؤں امیر اہل سنت مولانا الیاس ستار قادری رضوی زیائی دامت برکاتہم العالیہ، آپ فرماتے ہیں کہ میری آنکھیں اعلیٰ حضرت پر بند ہیں۔ ہاں، آج بڑے بڑے لوگ پھسل گئے جنہوں نے اعلیٰ حضرت کی تحقیقات کے برخلاف اپنی تحقیق کو پیش کیا۔ ہاں، ہم نے بڑے ایسے بڑے بڑے قدآور شخصیات کو دیکھا جو اعلیٰ حضرت کے مد مقابل آئے، اعلیٰ حضرت کی تحقیقات کو رد کیا، ان کا انکار کیا، تو وہ بڑے بڑے شاہ بھی آج پھسل گئے، وہ بڑے بڑے مفتی بھی آج زیر ہو گئے۔ ہاں، یہ یاد رکھنا اعلیٰ حضرت ہی ہیں جنہوں نے عشق مصطفیٰ کے جام بھر بھر کر امت محمدیہ کو پلائے ہیں۔ اگر تم صحیح العقیدہ رہنا چاہتے ہو، تعلیمات اعلیٰ حضرت پر قائم اور دائم رہو۔ ہاں، جتنے بھی آج بڑے بڑے ملا حضرات اعلیٰ حضرت کی تحقیقات سے ٹکرائے ہیں، یاد رکھنا وہ دنیا میں ذلیل و خوار ہوئے ہیں۔ انہوں اللہ پاک نے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی تحقیقات، وہ تحقیقات جو قرآن کا نچوڑ ہیں، جو احادیث مبارکہ کا نچوڑ ہیں، ان کی جب خلاف ورزی کی تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے مد مقابل آنے والے کسی ایک فرد نے بھی عزت نہیں پائی، بلکہ ذلت و رسوائی ہی اس کا مقدر بنا۔ امیر اہل سنت مولانا الیاس ستار قادری رحمت، کوئی بھی شخص حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت کے بارے میں بکواس کرتا ہے تو اپنی آنکھیں بھی بند کر لیجئے اس بدبخت کو دیکھنے سے، اور اپنے کان بھی بند کر لیجئے اس کی بکواس سننے سے۔ اور میں قربان جاؤں پھر ہمارے جتنے بھی اب علماء اس ٹائم موجود ہیں جن کے اندر صحیح العقیدہ کے میں چند ایک نام لیتا ہوں، امیر اہل سنت مولانا الیاس ستار قادری رضوی زیائی دامت برکاتہم العالیہ، حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر اشرف اسد جلالی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اسی طرح مفتی سمر عباس زیدہ مجدہ، اور پھر مفتی غفران محمود سیالوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اسی طرح مفتی مظفر شاہ صاحب زیدہ مجدہ، اور پھر مفتی مشاہد حسین شاہ کاظمی دامت برکاتہم العالیہ، اور اسی طرح مفتیان دعوت اسلامی، اور پھر ڈاکٹر اشرف اسد جلالی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے جو تحت جتنے بھی علماء کرام ہیں، اللہ کریم ان سب کا سایہ عاطفت اہل سنت پر قائم رہے، اور اسی طرح ہم سب کو مسلک رضا پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات کو مضبوطی سے پکڑ کر اور پھر عشق مصطفیٰ پینے اور دوسروں کو پلانے کی توفیق عطا فرمائے۔